بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ صورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ تبت کہلاتی ہے، یہ سورہ لہب کہلاتی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب کا ذکر ہے۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا 3 سال کے بعد، نبوت کے ملنے کے 3 سال کے بعد، کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ابھی آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرائیے اللہ سے، یعنی اب کھل کر دعوت دیجیے۔ 3 سال تک چھپ چھپ کر دعوت ہو رہی تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر تمام خاندان والوں کو جمع کیا اور لمبی تقریر فرمائی، مثالوں سے بھی لوگوں کو سمجھایا، اور پھر اس کے بعد اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ تو سب سے پہلی مخالفت جو ہوئی تھی وہ اسی ابو لہب چچا کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا تبًّا لک الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ تیرا ناس ہو، کیا اسی کام کے لیے ہم کو یہاں پر جمع کیا تھا؟ تو اس نے جو الفاظ استعمال کیے تھے تبًّا لک، کہ تیرا ناس ہو، نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا تھا، تو وہی الفاظ اور وہی کلمات اس صورت میں استعمال کیے گئے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہوں، وتب اور وہ برباد ہو گیا۔ تو گویا کہ بد دعا بھی تھی اور اسی طرح خبر بھی دی گئی کہ ہاں وہ برباد ہو گیا۔ چنانچہ جنگ بدر کے بعد اس کو ایک طرح کی بیماری ہو گئی، عدسہ اسے عربی میں کہا جاتا ہے، کہ جس کو زمانہ جاہلیت میں اس بیماری کو بڑا منحوس سمجھا جاتا تھا، اور جو شخص ایسا بیمار ہوتا لوگ اس کے قریب بھی نہیں جاتے، وہ پھیلنے والی بیماری تھی۔ چنانچہ اسی بیماری میں وہ تڑپتا تڑپتا مر گیا، اور خود اس کے بچوں نے بھی اس کو ایک لکڑی سے، یعنی باقاعدہ دفن بھی نہیں کیا، ایک گڑھے میں اس کو ڈال دیا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ خود ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور نہ ہی جو کچھ اس نے کمایا تھا، یعنی عزت کمائی تھی، چونکہ یہ سرداروں میں سے تھا اور بڑا مالدار بھی تھا، تو نہ مال کام آیا نبی کی مخالفت میں، اور نہ ہی اس کی عزت اور اس کی سرداری کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب اور وامرأتہ، عن قریب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالیں گے جو لپٹوں والی ہوگی، یعنی اس کے اندر بڑی سخت آگ ہوگی، اور اس کی بیوی کو بھی ڈالا جائے گا۔ اصل میں لہب کے معنی ہی آتے ہیں لپٹ کے، آگ کی جو لپٹ اٹھتی ہے اس کو لہب کہا جاتا ہے عربی میں۔ اور ساتھ میں ایسا شخص جو بہت گورا اور سرخی ہو اس کے چہرے پر، اس کو بھی ابو لہب کہا جاتا تھا۔ تو یہ چونکہ بہت خوبصورت تھا تو پہلے سے ہی اس کا لقب ابو لہب تھا۔ ابو لہب کے ایک معنی خوبصورت اور سرخ چہرے کے بھی ہے، اور ایک معنی آگ کی سرخی کے بھی ہے۔ تو پہلے تو اس کا لقب تھا ابو لہب خوبصورتی کی وجہ سے، لیکن قرآن نے اس لقب کو استعمال کیا اس کے جہنمی ہونے کی وجہ سے۔ تو اس لیے کہا کہ لپٹوں والی آگ میں اس کو عنقریب ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی کو بھی ڈالا جائے گا۔ حالانکہ اس کی بیوی کا نام تھا جمیل، کتنا اچھا نام تھا، لیکن حرکتیں یہ تھی کہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تھی نبی کی مخالفت میں، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے راستے پر کانٹے بچھایا کرتی تھی باقاعدہ، تو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو کہا کہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ اچھا، یہ ابو سفیان کی بہن بھی تھی۔ ابو سفیان جو سرداران مکہ میں سے بعد میں مسلمان، وہ بھی پہلے مخالفت میں بہت آگے تھے، تو ساتھ میں یہ اس کی بہن اور ابو لہب کی بیوی، تو اس وجہ سے یہ بھی مخالفت میں آگے تھی۔ اس کے بارے میں کہا حمالۃ الحطب، کہ یہ لکڑیاں اٹھانے والی تھی۔ لکڑیاں اٹھانے والی کا مطلب بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کنجوس بہت زیادہ تھی، بخیل تھی، حالانکہ خود سردارن تھی اور سردار کی بیوی تھی، اور اللہ نے مال بھی دیا تھا، سب چیزیں، لیکن اس کے باوجود جنگلوں سے لکڑیاں اٹھا کر لانا یہ خود کام کیا کرتی تھی تاکہ کسی کو پیسہ دینے کی ضرورت نہ پڑے، اس طرح سے کرتی تھی۔ یا بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ وہ لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی جو کانٹے دار ہوتی تھی، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔
کہا فی جیدہا حبل من مسد کہ اس کے گردن میں بٹی ہوئی رسی ہے، یعنی کل قیامت میں جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے گلے میں ایک ٹوق اور پھندا ہوگا رسی کا، اور خاص طور سے اس کو اس لیے بتایا کہ وہ جو لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی کانٹے دار، وہ رسیوں سے باندھ کر لاتی تھی، کہا کہ اسی رسی جیسی رسی سے، یعنی جو جہنم کی رسی ہوگی اس سے اس کو سزا دی جائے گی۔ تو جو جیسا کرتا ہے اس کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کی بیوی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔